سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے اماں مینوں قسم اس ذات دی جسے میں نے ایک مانا ہے اللہ کے بعد میری ماں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ عزیز ہے، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ماں جب تک نبی کے بارے میں مجھے علم نہ ہوگا نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا، اگر ایسے مرتا ہوں تو مجھے مر جانے دے، میری زندگی کس کام کی جب میرا نبی نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ میں تمہیں دعوت حق دینا چاہتا ہوں۔ اب سنیے فرمایا میں تمہیں دعوت حق دینا چاہتا ہوں۔ انہاں پوچھیا کیڑی دعوت حق ہے، یہ جڑا سی کم پہ کرنے ہیں کیا ہے غلط ہے؟ فرمایا یہ غلط ہے، یہ 2 3 4 اپنی مرضی کے خدا مت بناؤ، میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی بہتری اسی میں ہے کہ تم آج سے ان سب جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، آج اعلان کرو لا الہ الا اللہ۔ یہ حضور نے دعوت دی، فرمایا آج اعلان کرو کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، لا الہ کلمہ پڑھے میں نہ بھی یاد کر لیں، لا الہ نہ ابھی ادھر نہ آگے نہ جائیں نا، لا الہ صرف لا الہ اللہ پر رہے، لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ کا مطلب ہے جتنے جھوٹے ہیں ان کی نفی ہے، یعنی نہیں کوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے ساری زبانیں نہیں کوئی اور نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی، لا الہ نہیں کوئی، لا الہ نہیں کوئی، آگے ہے الا اللہ مگر ایک اللہ۔ سب کی نفی ہے پہلے جملے میں، لا الہ میں نفی ہے نہیں کوئی، آگے الا اللہ ایک اللہ، ایک بولے ایک اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ جتنے تساں بنائے ہو ان سارے جھوٹے نے، چھوڑ دو ان کی پوجا کرنا، ایک اللہ کی پوجا کرو، اس کی بندگی کرو، وہی الہ ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی زندگی موت دیتا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تو علاوہ رب کوئی ننے، خدا کوئی ننے، دوجا الہ کوئی ننے، ایک وہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ بھی مان لو محمد الرسول اللہ، اگر اس کا کوئی نمائندہ ہے، اس کا کوئی جناب پیغام رسا ہے، اس کا کوئی رسول ہے، اس کا کوئی محبوب ہے، اگر زمین میں ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ اللہ تو علاوہ خدا کوئی نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مکی علیہ کیا لست مرسلا لست مرسلا لست مرسلا، انہاں کیا اچھا اساں تا بلائی اتھے جمع تا کی دئی، یہ لیڈر بننا چاہنا، لیڈر بننا چاہتا ہے، یہ اسی جڑے پہلے لیڈر بڑے میں اسی غلط ہاں۔ تجھے لیڈر مانے، تجھے رسول مانے، لست مرسلا، میں یہ عربی پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور کو کہا منہ پر کہا، فرمایا نہیں مانتے تجھے اللہ کا رسول، تو اللہ کا رسول ہے، واہ بھائی واہ، رسول بناونا ہوا تو ساں بنایا نا، تو کتو لیڈر آگیا، تن کل کے بے چاچا بول پیا، ابو جال گھروں، ابو لا بول پڑا، اسا کیا ہے لو جی، او چاچا میں بڑا میں لیڈر میں ہوں، یہ کلے نہ جا کر کتو لیڈر آگیا، میں بڑا ہوں۔ ہائے اے سنے ہو بس آخری لمحاتن تے پھر اگلے جمعے آیا، حضور نے دل دکھا، مکے والے ٹوٹ پڑے، صرف دل دکھا نہیں، ایسے دل نہیں دکھا تھا، حضور پر ٹوٹ پڑے،
رسول اللہ تے جناب وٹے سوٹیاں ڈانگا جناب چاہ کے حضور تے جناب بگ وجن انہاں جناب ایجا ہونا نا ہجوم ہونا حضور تے لپٹ پڑے نعوذ باللہ بلکہ حضور کو اب میری زبان اس قابل نہیں ہے خدا تعالیٰ مجھے ہدایت دے اگر میری زبان سے کوئی کمزور جملہ نکل جائے حضور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضور تیرا ککھ نہ رہے تباہ ہو ونجے تو غرق ہو ونجے تو فلانے ڈنگانے تو اس وجہ تو ساں ابرایا آئے تھے مائی صاحبہ تو گھر میں تھی اس وقت حضور کی زوجہ پاک ام المومنین حضرت اماں خدیجہ اور پاس کون کھڑے تھے سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے اور جناب علی کھڑے تھے آئے کہہ دو سبحان اللہ علی کیونکہ نکے ہے نا غالباً بعضوں نے 6 سال کی بتائی ہے بعضوں نے 7 سال کا لکھا ہے 7 سال کی عمر تھی یا 8 سال کی یا زیادہ سے زیادہ 9 سال کی ہوگی اب مجھے بتائیں 8-9 سال کا بچہ کیا کر سکتا کچھ کر سکتا ہے علی تھے اور بڑی عمر والے ایک ابو بکر ہی تھے آئے آئے جب حضور پر لاٹھیاں برسی نا روڑے مارے گئے تو سیدنا صدیق اکبر حضور کے اوپر لیٹ گئے حضور کے اوپر کہتے ہیں لوگوں میرے رسول کو نہ مارو مجھے مارو مجھے گولی مارو مجھے لاٹھی مارو میرے نبی کو ضرب نہ لگانا یہ جھوٹ نہیں بول رہا یہ سچ کہہ رہا ہے یہی اللہ کا رسول یہ جو تمہیں پیغام دے رہے ہیں نا خدا کا یہ غلط نہیں کہہ رہا یہ سچ ہے یہ اللہ کا رسول ہے زیادتی نہ کرو ظلم نہ کرو نبی کے ساتھ لوگوں بعد آ جاؤ ہدایت پا جاؤ خیر سیدنا صدیق اکبر جب لیٹے نا تو رسول تو انہوں نے نہیں مانا لیکن پھر حضور کی بھی برادری تو تھی نا کچھ لوگ بچ بچا کے حضور کو اٹھا کر لے گئے لیکن ابو بکر رہ گئے سن ابو بکر چنگا ہونا پنجابی جانے نے چنگا پنجا فلانے آخنے فلانے چنگی نکی مار دیتی اتنا مارا ابو بکر کو کیونکہ وہ بولے تھے نا حضور کی حمایت میں کیونکہ لبیک کہا تھا جب حضور نے کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو سیدنا صدیق اکبر بولے لبیک یا رسول اللہ کملی علیہ کوئی منے نہ منے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں حضرت مولا علی عمر چھوٹی تھی لیکن بولے فرمانے لگے کوئی اور مانے یا نہ مانے لیکن اللہ کے رسول میری عمر چھوٹی ہے میرا جسم توانا نہیں ہے میں کمزور ہوں بچہ ہوں ابھی چھوٹا ہوں لیکن میری زبان تو بولتی ہے نا میں کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کا رب بھی سچا ہے آپ اللہ کے رسول بھی سچے ایک باری سینہ تان کے کہنا سبحان اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ خوش ہو جائے جا کہ میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ تو کتنا پاک ہے اللہ تو کتنا پاک ہے سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے میرے اللہ تو پاک ہے میرے اللہ تو پاک ہے سیدنا صدیق اکبر اتنا ماریا مشکل سے لوگوں نے بچ بچا کیا انہوں نے کہا بس کرو مر ویسے بس کرو بس ہو گئی بس ایسے چھڑا گئی نہیں نا بندے ایسے چھڑا لیا ابو بکر کو فرمایا بس کرو مر ویسنے لیکن برادری نے پہلے یہ سمجھا کہ مر گیا بڑی مشکل سے ادمویا سیدنا صدیق اکبر کو اٹھایا گھر میں لے گئے اور انہوں پھر پارٹی بازی ہو گئی پارٹی بازی جڑی ہونی پہلا موقع تھا انہوں کیا ابو بکر صدیق جو برادری تھی انہوں کیا ہوئے ہن جنے نے پتر بنے ہوئے تھی کھڑو ہوئے ہو نسیو نہیں یہ ساڑھے برا گیا نا مر تے نا پیرے دی بدلہ گسان تو اڑے کلو دشمنی پڑ گئی نا دشمنی ماریں گے تمہیں تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ ہمارا بھائی اگر حضور کے حق میں بول پڑا تو تم نے مارا ہے وقتی طور پر انہوں بھی جذباتی ہو گئے نا ہاں جی 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر کو ہوش نہ آئی اے جڑے ہن اپنے نا پھڑانا ویلیڈیٹر تے لگا گیا ہوش ہی کوئی نہیں سیدنا صدیق اکبر کو کوئی ہوش نہیں 3 دنوں کے بعد ہوش آئی 3 دنوں کے بعد جب ہوش آئی نا تو برادری نے پوچھا ابو بکر بچ گیا بول پہ آنکھی کھول کی دیا نہیں فرمایا ماں چھوڑو میں کھولیاں یا نہیں کھولیاں مجھے میری بات نہ کرو مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے کیونکہ بھیڑ جو ہو گئی ہے لڑائی ہو گئی یہی نا صدیق اکبر آکے پہ میں حضور بچانے واسطے چلو ماں تلگیاں پتہ نہیں میرے رسول کا حال کیا ہو مجھے بتائیں میرے نبی کا حال کیا اپنی فکر نہیں ہے حضور کی پڑی جب ایک گل برادری سنی نا انہاں کہا چلو ان برا گیا بچ تے ایک گل بات پٹھی پہ کرے نا اسی تو حضور نہ مننے رسی انہاں کہا ابو بکر تیرا کاکھ نہ رہے واہ بھائی واہ اسی انہاں وارننگ دے کے ڈانگے سوٹا سچا کے کھڑوتے میں بدلا گساں تے تو پھر حضور نہیں پئی اساں تیری فکر لگی اگر حضور کی بات کرنی ہے ابو بکر ہن سڑ دی مر جو مرضی کر اسی آئے وینے پہ
برادری چھوڑ کر چلی گئی. اب ایک ابو بکر رہ گیا اور ابو بکر صدیق کی ماں رہ گئی. ماں تو ماں ہی ہونی نا, ماں تو نہیں چھوڑ, ابھی ماں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, ماں رہ گئی. ماں رونی ہے او میرے پترا, ڈاڑیاں سٹا لگی نا بچیو, او قدر کرا ماں نہیں ہو جلیا, ساری دنیا تو ہمارے لیکن ماں نہیں ہمارا. اے وطن نال پیار کرنی یا, اے وطن نال پیار کرنی یا ماں. ماں ابو بکر کی والدہ کہتی ہو میرے بیٹے کیا حال ہے تیرا, کچھ کھا لے پی لے, 3 دن بعد تو ہوش آیا میں تا دنیا تے آ گئی ہاں. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ماں چل باقی تے ٹر گئے نے, تو دسنا میرے نبی دا کے حال ہے. تو ابھی کوئی خبر آئی ہے میرے نبی کے بارے میں؟ ماں کہتی ہے ابو بکر مجھے تیری پڑی ہے, تو پھر نبی کی بات کرتا ہے, بیٹا کچھ کھا لے. اب سنیے سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے اماں مینوں قسم اس ذات دی جسے میں نے ایک مانا ہے, ایک مانا ہے, اللہ کے بعد میری ماں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ عزیز ہے. مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں. ماں جب تک نبی کے بارے میں مجھے علم نہ ہوگا نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا, اگر ایسے مرتا ہوں تو مجھے مر جانے دے. میری زندگی کس کام کی جب میرا نبی نہیں ہے. تو آئے آئے یہ پیار ہے, اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اپنی جانوں سے, مال سے, اولاد سے, بچوں سے, رزق سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں محبت نہیں ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. کہاں گئی ہماری محبت, کہاں گیا پیار